میرے دوستو، یتی نرسنگھا نند جو ڈاسنا مندی کے مہنت ہیں، وہ پیغمبر خدا حضور پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے باہر ہو کر بہت ہی زیادہ غلیظ اور گندی باتیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ ہر روز وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں وہ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی سرد لہجے میں اپنے ہندوستانی عوام سے اور ہندو بھائیوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے سوالوں کے جواب کوئی نہ کوئی ضرور دیں گے اور سنجیدگی کے لہجے میں اور بہت ہی پیار سے جواب دیں گے۔ بہتی گنگا میں ہر کوئی ہاتھ دھونا چاہتا ہے اور ہر کوئی دھو رہا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ تو شکوہ ہے، میں ان ہندو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں جو یتی نرسنگھا نند کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کی حمایت میں وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، اور وہ مسلمان چاہے وہ مولانا لوگ ہوں یا کوئی لیڈر ہو، جیسے امانت اللہ خان نے حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک اسپیچ دی کہ اگر مسلم حکومت ہوتی تو اس آدمی کے گردن اڑا دی جاتی اور زبان کھینچ لی جاتی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ نرسنگھا ند کے فالو کرنے والے لوگوں نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی۔ جگہ جگہ سبھائیں اور ریلیاں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ بولنے کی ہمت کیوں کر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، ایک بات آپ بتائیں۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یتی نرسنگھا نند کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی زیادہ گستاخیاں کر رہے ہیں؟ ایک بار نہیں، ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایسے ان کو کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ایک بھائی کو جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، ان کو مسلمانوں نے اس لیے مارا کہ انہوں نے ان کے نبی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تھی، تو پھر جب سے میرا خون بھی ابل پڑا ہے اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ وہ ہماری قرآن کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری زبان ان کو نقل کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہمارے کان اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، یا آپ کے جسم میں کوئی ایسا زخم ہو جس میں بے انتہا درد اور تکلیف ہو، اس درد میں آپ کرہ رہے ہوں اور آپ بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، درد اور تکلیف اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو دیکھنے والے بھی رو رہے ہوں، تو کیا دیکھنے والا اگر آپ کو کہے کہ کیوں بلا وجہ رو رہا ہے، کیوں چیخ پکار کر رہا ہے، کیوں تڑپ رہا ہے، کیوں بلا وجہ کی جھوٹ اور نقل تو کر رہا ہے، تو آپ کا دل کیا کہے گا کہ میں تو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کیوں تو رو رہا ہے۔ میں اپنے
हिंदू भाइयों, आपसे सवाल करता हूँ कि मुसलमान कितनी भी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो, हर रोज़ आप 10-20 मुसलमानों को टपकाएं, उनका खून बहा दें। मुसलमानों के खून में इतना उबाल कभी नहीं आ सकता जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नरसिंहानंद जो बातें कह रहा है, वो बातें सुनकर एक मुसलमान तड़प सकता है। आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। हर रोज़ 100 मुसलमानों की कुर्बानी मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी के बारे में ऐसे अल्फाज जिसको हमारी ज़बान नकल भी नहीं कर सकती है, ऐसी ऐसी बातें कह रहा है हमारे कुरान के बारे में, हुज़ूर पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मुसलमान क्या दो अल्फाज अपने नबी की मोहब्बत में और उनके दिफा और बचाव में कह भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, तड़प भी नहीं सकते, जबकि मुसलमानों के तमाम दर्द, तमाम तकलीफ़ें हैज हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत और एहतराम और अदब और मर्तबे के सामने। अगर किसी मुसलमान का पूरा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला हो, उसके जिस्म में हज़ारों ज़ख़म हो, बेइंतहा उसको तोड़ फोड़ दिया गया हो, उसके सरों में ज़ख़म हो, मुसलमान के सर में ज़ख़म हो, पूरे जिस्म में तकलीफ़ हो, दर्द हो, वो उस तकलीफ़ को किसी तरह से बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, और एक बार नहीं, हर रोज़ और हर घंटे की जाए, हर लम्हा की जाए, तो क्या मुसलमान उसको बर्दाश्त कर लेगा? मैं दूसरा सवाल आपसे कहता हूँ, अमानतुल्लाह ख़ान की स्पीच सुनकर या मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो मुबाहले के लिए तुम लोगों को चैलेंज किया है, या उन जैसे और लोगों ने जो कुछ आपके हिसाब से हॉट स्पीच दी है, आप नरसिंहानंद की मोहब्बत में और उनकी हिमायत में इस तरह मैदान में कूद गए कि पूरे हिंदुस्तान में रैलियां की जा रही हैं, जहां तहां मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। तो नरसिंहानंद के बारे में अगर तुम्हें मुसलमान आलिमों, मौलानाओं और बहुत से लीडरों की बातें इतनी खल रही हैं, इतनी तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, तो ज़रा सोचो, तो मुसलमान के पैगंबर हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से वो बेअदबी और गुस्ताखी कर रहे हैं, क्या उसको सुनकर मुसलमान नहीं तड़पेगा? मुसलमान उसको कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कैसे कैसे वो बातें और अल्फाज बोल रहे हैं कि हम सुन भी नहीं सकते उसको। किस तरह हम बर्दाश्त करें, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और हिंदू भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आखिर जिस तरह नरसिंहानंद ने हमारे पैगंबर के बारे में गुस्ताखी की और बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज कहे और वो रोज़ कर रहा है, अगर आप लोग उसको रद्द कर देते और कह देते कि नरसिंहानंद हम तुम्हारी इसकी हिमायत नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि फिर अमानतुल्लाह ख़ान या मुफ्ती सलमान अज़हरी या दूसरे लोगों को ऐसी स्पीच देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज कुरान करीम के बारे में मैंने उसकी वीडियो सुनी, वो हमारे कुरान को गंदी किताब कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बात कहता है वो ज़ुबान नकल नहीं कर सकती। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हें जंग की चैलेंज कर रहे हैं, हम ये नहीं कि हम अपने नौजवानों को भड़का नहीं रहे, हम ऐसी बात कर ही नहीं रहे। मैं तो बहुत ही ठंडे लहजे में, बहुत ही संजीदगी के अंदाज में सवाल कर रहा हूँ कि अगर यति नरसिंहानंद या आनंद स्वरूप या साक्षी महाराज ऐसी बात बोलते हैं, तो आप हिमायत क्यों करते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो नरसिंहानंद या आनंद स्वरूप हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, वो गोया आपके तर्जमान हैं,
آپ ہی ایسا سوچتے ہیں اور آپ کے دلوں کی اور زبان کی ترجمانی یتی نرسنہانند جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اپنی تہذیب، اپنے وقار اور اپنی روایات کو چھوڑ کر کوئی سخت الفاظ نہیں بول رہے ہیں، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان نے کتنی بھی ہاٹ اسپیچ دی ہو، کسی مسلمان نے آپ کے کسی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یا رام کے بارے میں یا کسی اور بھی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کوئی بات کہی ہے؟ کیا گالیاں دی ہیں، یا کسی کو عیاش کہا ہے، یا کسی کو کہا ہے کہ 1000 پتنی اس کی تھی وہ عیاشی کرتا تھا، یا کسی کو کہا ہے جب کہ تمہارے اپنے آشرم میں کتنے سینکڑوں سادھو سنت اور مہنت لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، لیکن بتاؤ کبھی کیا کسی مسلمان نے مذاق کی ہے؟ کیا کسی نے کسی دیوی دیوتا کے بارے میں کوئی گندے اور بھونڈے الفاظ کہے ہیں؟ تو پھر آپ نے کیسے گوارا کر لیا یتی نرسنہانند کو؟ یہی سوال ہے۔ میرا یہ رونا بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، میرا یہ رونا یہ اضطراب ہے، بے چینی ہے، تڑپ ہے، دکھ ہے، اندر جو تکلیف ہے میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ اور میرے جیسا ایک معمولی مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر وہ مسلمان جو تمہارے حساب سے مسلمان نہیں ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، پکے دیندار ہیں، ایک وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جو دین کے حساب سے گیا گزرا انسان ہے وہ مسلمان بھی نبی کی شان میں ایسی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ہندو بھائی سے پوچھتا ہوں تو پھر کیا آپ نے یتی نرسنہانند کو آگے بڑھایا ہے کہ تم آگے بڑھو اور کہو اور ہم تمہاری حمایت کریں گے؟ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی دیکھنے کے لیے کیا اپنی بھی بہو بیٹیوں کو اور بہنوں کو، ان کے بھائیوں سے کسی کو اناتھ بنانے کے لیے، کسی کو یتیم بنانے کے لیے کیا تم تیاری کر رہے ہو؟ یاد رکھنا، یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف تم مسلمانوں کو مارو تو تمہارا کوئی نہیں مرے گا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم 1000 مسلمانوں کو مارو لیکن 2-4 تو تمہارے بھی مریں گے ہی۔ ارے جس کا مرے گا، جس ماں کا بیٹا مرے گا تڑپے گی تو وہ، جس بہن کا بھائی اس کے سامنے مرے گا تڑپے گی تو وہ، جس بچے کا باپ مرے گا تڑپے گا تو وہ۔ یہ سیاسی لیڈران تو اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے رہیں گے، لیکن جس گھر کا چراغ بجھے گا اس کے دکھ درد کی تم تلافی نہیں کر سکتے ہو۔ ہم ہیں غدار تو پابندے وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرو ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ کوئی مسلمان اگر اپنی نبی کی محبت میں کوئی تھوڑی سی ہارٹ اسپیچ دے دے تو تم پھر اس کو دہشت گرد، آتنکواد اور جانور کہتے ہو، اور ایک معمولی انسان نرسنہانند کی حمایت میں، خود نرسنہانند کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور تم ان کی حمایت کر رہے ہو، تو یہ تو مسلمانوں کے زخموں پر اور نمک چھڑکنا ہوا۔ ہمیں صبر آ جاتا اگر ہندو بھائی بڑھ کر یوں کہہ دیتے کہ نرسنہانند تم کسی کے پیغمبر اور دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن ایک ویڈیو بھی کسی ایسے ہندو بھائی کی نہیں آئی جس نے نرسنہانند کو برا بھلا کہا ہو۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلم نوجوانوں کو اکسانا چاہتے ہو کہ اپنے نبی کی محبت میں روڈ پہ آئے، پھر تمہاری پولیس، تمہارا پرشاسن، تمہاری سیاست ان پہ بم اور گولی برسا دے،
اور ہزاروں گھروں کے چراغ بجھ جائیں، کسی ماں کا لال خون میں لت پت ہو جائے، اور کیا کسی اکیلی بہن کا بھائی خون کی ہولی تم کھیلنا چاہتے ہو، مسلمانوں کے خون سے کھیلنا چاہتے ہو؟ ایسی بتاؤ، کیا مسلمان اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ کیا مسلمان اس ملک کی آزادی میں سر فہرست نہیں تھا؟ تم اتہاس کو توڑ کر پیش کر سکتے ہو لیکن مٹا نہیں سکتے ہو۔ سر ولیم میور لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ 1947 کی جنگ میں جب مسلمانوں نے یہ ملک آزاد کرایا تو آزاد ہونے سے پہلے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر کسی عالم مولانا کی یا کسی مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ تم تاریخ کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے ہو، کتنا بھی اس کے اندر تحریف کرو مگر ختم نہیں کر سکتے ہو۔ میرے ہندو بھائیوں اور مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں، اگر کوئی غیر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دین سے دور رہ کر کیا ہم مسلمان رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نبی کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اور زیادہ ہندو بھائیوں کو اس بات پر ابال آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ مسلم نوجوان ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں مسلمان بنا کر۔ مسلمانوں، تم بھی اپنے نوجوانوں کو سنبھالو اور عشق و محبت کے نام پر ان کو گمراہ مت ہونے دو۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بے انتہا ان کی نگرانی کر کے قابو میں رکھو، اسی میں بھلائی ہے۔ اور میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ آگ جس میں ہزاروں لاکھوں جلیں گے، جس کو ہر کسی کی نظر محسوس کر رہی ہے، اس آگ کو جلنے سے پہلے ہی وہ لاوا بجھا دو۔ اگر آگ کے اوپر پیٹرول ڈالا جائے گا تو وہ زیادہ بھڑکے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ سبھی لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنے خاندان کا چراغ بجھنے سے پہلے مسلمان بھی اور ہندو بھی اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور نرسنگھا نند کے خلاف صرف مقدمات کریں، روڈوں پہ نہ آئیں اور کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس سے آپ کو کوئی جسمانی یا آپ کے خاندانی یا مسلمانوں کے معاشرے کو تکلیف پہنچے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر غلط کہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر صحیح کہا ہے تو اس کا جواب بھی مثبت ہونا چاہیے۔ خدا کرے یہ جواب، یہ سوال صحیح طرح سے لوگ سمجھیں اور اس کا جواب بھی صحیح طریقے سے دیں۔